ایمان والے کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہیں دنیا میں. حدیث میں آیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مگر یہ بھی بات ہے کہ ایمان والے کی ہر پریشانی کا حل قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے. مثال کے طور پر ایمان والا اگر کسی دشمن کے سامنے آ جائے تو اس وقت بچاؤ کے لیے کچھ اعمال ہیں، کچھ دعائیں ہیں، کچھ اذکار ہیں. کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، صرف دعا پڑھ کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اور ظلم کے شکار ہو جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں. صحیح بات یہ ہے، صحابہ کرام کی سیرت سے یہ پتہ چلا ہے کہ صحابہ کرام دعا بھی کرتے تھے اور پھر مسلسل ذکر بھی کرتے تھے. دشمن اگر سامنے آ جائے تو اس موقع پر کیا کیا دعائیں مسنون ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. عمل الیوم واللیلہ جو امام ابن سنی کی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 میں یہ عمل ہے کہ دشمن اگر سامنے آ جائے تو یہ پڑھنا چاہیے یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں انہوں نے وہاں پر ایک قصہ بھی نقل کیا ہے. مشکات شریف میں یہ دعا بھی موجود ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. صفحہ نمبر 215. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. مسلم شریف میں ہے اور ریاض الصالحین میں بھی ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت. یہ دعا کرنے سے بھی اللہ جل جلالہ دشمن کی شرارت اور ظلم سے حفاظت فرماتے ہیں. اصحاب الاخدود کا بھی قصہ ہے مسلم شریف میں اور اس کو ریاض الصالحین میں بھی نقل کیا گیا ہے، وہاں پر یہ دعائیں مکرر مذکور ہیں. مگر ہر دعا کو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کے لیے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھنا لازمی ہے. دعا کے بعد خاموش نہ رہے آدمی، بلکہ زبردست مقوی ذکر بھی کرنا چاہیے. زبردست ذکر اس موقع پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر زبردست طاقت پہنچانے والا ذکر ہے اور زبردست حفاظتی ذکر ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب میدانی محنت میں جاتے تھے تو عمرہ حضرات معمورین کو اس ذکر کی تلقین فرمایا کرتے تھے. البدایہ والنہایہ میں ملاحظہ ہو اور مسلم شریف میں بھی تذکرہ ہے اس کا. دوسری پریشانی یہ آ سکتی ہے کہ کبھی خطرناک دشمن ہوتا ہے اور اس کے سامنے جانا ہی خطرہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں دشمن کی نگاہ سے اپنے آپ کو چھپانے کا قرآنی عمل بھی موجود ہے. تفسیر قرطبی بہت ہی مشہور ہے، اس کا پورا نام الجامع لاحکام القرآن ہے. اس تفسیر کی سورہ بنی اسرائیل کی صفحہ نمبر 45 میں سورہ بنی اسرائیل کی 45 نمبر آیت کی تفسیر میں ملاحظہ ہو، وہاں پر امام قرطبی نے ایک قصہ نقل کیا ہے. جب سورہ تبت یدا ابی لہب اتری تو ابو لہب کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کے لیے آ گئی. مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مگر آپ نظر نہیں آئے، لہٰذا ابو لہب کی بیوی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اور پھر واپس چلی گئی. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو مسجد میں حاضر ہیں مگر ابو لہب کی بیوی نے آپ کو دیکھا نہیں، کیا بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جب یہ چاہتا ہوں کہ دشمن مجھے نہ دیکھے تو میں قرآن کریم کی یہ آیتیں پڑھتا ہوں. یہ کہہ کر 3 آیتیں پڑھیں. پہلی آیت سورہ نحل کی 108 نمبر آیت، دوسری آیت سورہ کہف کی 57 نمبر آیت، تیسری سورہ جاثیہ کی 25 نمبر آیت. سورہ نحل کی یہ آیت
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ سورہ کہف کی انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ سورہ جاثیہ کی 25 نمبر آیت أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ علماء کرام نے لکھا ہے اور امام قرطبی نے بھی یہ مشورہ دیا ہے کہ ان آیاتوں کے ساتھ سورہ یاسین کے شروع سے فہم لا یبصرون تک ان 9 آیاتیں پڑھنا چاہیے، اور ان کا بھی فائدہ وہی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی یہ آیاتیں پڑھتے ہوئے اپنے حجرہ شریفہ سے نکل گئے تھے ہجرت کی رات کو، اور مشرکین نہیں دیکھ سکے، وہ جوان سب اندھے ہو گئے تھے، اس لیے ان 3 آیتوں کے ساتھ ساتھ سورہ یاسین کی 9 آیتیں بھی پڑھنی چاہیے، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو یقین کی دولت سے نوازے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔